نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سیرت صحابیہ میں ہم نے سیرت صحابیات شروع کی، اس میں سب سے پہلے ہم نے ام المومنین اپنی ماؤں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ اللہ نے پھر بہت سی باتیں ہم نے اس میں دیکھنی تھی۔ تو اللہ کی ان کی جو شادیاں ہوئیں یا نکاح ہوئے وہ کس کس طرح سے ہوئے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اس کے بعد حضرت سودا آئی ہیں، اس کے بعد حضرت عائشہ سودا ساتھ ساتھ آئی ہیں، لیکن حضرت سودا اللہ کی زندگی میں پہلے آئی ہیں، حضرت عائشہ اللہ کی زندگی میں بعد میں آئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت وہ آئی ہیں حضرت حفصہ، حضرت عمر کی جو بیٹی ہیں وہ آئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت حذیمہ، حضرت زینب بنت حذیمہ جو کہ عبداللہ بن جہش کی بیوہ تھی، وہ انہوں نے نکاح کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ آئی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت زینب بنت جہش، اللہ نے جو حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رسم کو توڑنا تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی والا معاملہ، حضرت زینب بنت جہش۔ اور اس کے بعد پھر آئی ہیں حضرت کیا نام تھا ان کا، جویریہ، حضرت جویریہ بنت حارث آئی ہیں۔ اور اس کے بعد آئی ہیں حضرت صفیہ بنت حی آئی ہیں۔ اور اس کے بعد آئی ہیں حضرت میمونہ۔ تو یہ کل 9 بنتی ہیں، 9 ان کی جو بیویاں تھیں اور نکاح ہوئے۔ بیوی میں اور لونڈی میں فرق ہے، 10 ہو جاتی ہیں، 10 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ہماری امہات المومنین۔ اب یہ جو 2 ہیں، یہ حضرت ریحانہ، آج جو ہم نے کرنی ہے ریحانہ بنت شمون پلس حضرت ماریہ قبطیہ۔ سب سے پہلے تو یہ دونوں کیا ہیں، لونڈیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے سب سے پہلے چیز دیکھنی ہے، لونڈی کیا ہوتی ہے اور کیوں رکھی جاتی ہے، کیوں رکھی گئی، اللہ نے کیوں رکھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لونڈی یا غلام کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسے لونڈی کہتے ہیں، اردو میں ہم لوگ لونڈی کہتے ہیں یا کنیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لونڈی کنیز، اور مرد جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، غلام مرد کے لیے غلام آتا ہے، عورت کے لیے لونڈی کنیز آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لونڈی کنیز بنے کیسے، ہمارے اسلام میں ان کی کیا وہ ہے۔ ہمارے اسلام نے تو ٹوٹل منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسلام نے ان کو دیکھو، ہمارے اسلام نے کیا کیا، اس کو منع کر دیا۔ ہوا کیا تھا، ہوتا یہ تھا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی، دیکھیں اسلام سے پہلے کوئی جنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے میں جو مال غنیمت کے اندر مال غنیمت آتا تھا، اس میں جو مرد، عورتیں اور بچے، ٹھیک ہے، بچے بھی، وہ ساتھ میں بچے بھی، کیونکہ کیا ہوتا تھا، پورا جو تھا نا قبیلہ، وہ قبیلہ، ٹھیک ہے، پورا قبیلہ جو ہے وہ پکڑا جاتا تھا، ہار جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا، اور سارے بن جاتے تھے، قیدی بن کر آ جاتے تھے۔ اور یہ قیدی جو تھے یہ پھر بکتے تھے بازاروں میں، کچھ کو اپنے گھروں میں رکھ لیا جاتا تھا، کچھ بک جاتے تھے بازاروں میں، ٹھیک ہے۔ اور بکنے کے بعد یہ بن جاتے تھے کنیز اور غلام بن جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہوتا تھا، اسلام نے منع کر دیا جب اسلام آیا۔ اور کنیز اور غلام جو ہے نا، آپ یہ یاد رکھیں، کنیز اور غلام ہمارے میڈ کی طرح بالکل قطع نہیں ہوتے، یہ اس طرح سے ہوتے جیسے آج ہمیں میڈ ہیں، نوکر ہیں، یا جو لوگ نوکری کرتے ہیں، وہ غلام نہیں ہے۔ غلام کا ہوتا ہے وہ صرف روٹی پانی پر ہوتا ہے، اس کو جتنی روٹی اس کا مالک دے گا، اور روٹی پانی آپ کہہ لیں، اور کپڑا لتا کہہ لیں، سے کہتے ہیں صرف اس پر، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو اس کا مالک کہے گا نا، اسی لیے مالک کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، ملک یمین کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔
ملک کہتے ہیں اختیار، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ تو دائیں ہاتھ کا اختیار ان کے اوپر ہوتا ہے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، کہیں جا آ نہیں سکتے، یہ صرف اس مالک کے ساتھ ہوتا ہے، جو اسے مالک نے کہنا ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نوکروں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ہمارے نوکر انکار کر کے چل جاتے ہیں آج ہم یہ کام نہیں کر سکتے کل کریں گے، ان کی مجال نہیں انکار کرتے، اور اپنی مرضی پے مانگتے ہیں ہمارے نوکر، ان کے ہاں نہیں، جو وہ دیں بس اتنا، وہ اگر کم کھانا تھے کم مار بھی سکتے تھے انہیں، پھر بھی وہ جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو خرید کے لے کر آئے جائیں گے نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ لونڈیوں کو پھر کیا ہوتا تھا کہ لونڈیوں کو لوگ خرید لیتے تھے، اپنے کام کرواتے تھے، کیسے رکھتے تھے، وہ ایک الگ معاملہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، لیکن ہمارے اسلام نے کیا کیا نا، پہلے ہم دیکھیں کہ اسلام کے ساتھ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد جب خاص طور پر اللہ مدینہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوتی ہے؟ سورت محمد، جس کا دوسرا نام قتال ہے، ٹھیک ہے؟ قتال کہتے ہیں جنگ کو، اس میں جنگ کا حکم دیا گیا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں اس سائڈ ہی نہیں بناتے، خالی سواد بنا دیتے، ٹھیک ہے؟ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی جس کے اندر قتال یعنی جنگ کا حکم دیا گیا، اور جنگ میں کیا ہے، یہ کیا فرما دیا گیا کہ جنگ میں جو قیدی آئیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، فرمایا یا تو فدیہ لے لو یا انہیں حسن سلوک، اچھے سلوک کے ساتھ ان کو آزاد کر دو، تو قیدی کا تو تصور ہی ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ ان کے وقت میں قیدی کیا تھے؟ قیدی غلام بنا لیے جاتے تھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل قیدی کو فدیہ لینا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دیا جائے، آپ ترجمہ پڑھیں آپ کو خود ہی پتا چلے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ حکم ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی اسلام میں آ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ حکم دے سکتے تھے کہ آج کے بعد کوئی غلام نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غلامی اسلام میں پسند نہیں ہے، غلام عربی میں کسی کہتے ہیں عبد کو کہتے ہیں، عبد، عبد کا مطلب ہم کہتے ہیں بندہ، بندہ یا غلام، تو ہم کس کے ہیں؟ عبداللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی، اب دیکھیں جو کوئی غلام ہوگا وہ پھر وہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا، تو بندگی غلامی پسندیدہ نہیں ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ غلامی سے بچنے کے لیے اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اور پھر اس وقت اتنا غلام تھا کہ ہر گھر میں 3 4 غلام تھے، اور بڑے شوق سے غلام رکھے جاتے تھے، غلاموں سے گھر کے کام بھی لیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ کمانے کے لیے بھی انہیں بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ کمائی ان کے لیے ان سے کام کروا کے، ان سے جیسے آج ہمارے جاب پہ رکھے جاتے ہیں لوگ، اس طرح سے ان کو رکھا جاتا تھا، تجارت کے لیے مال دے کے بھیجا جا رہا ہے، لیکن باؤنڈ ہوتے تھے لوگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی شادیاں کروانا، نکاح کرانا، ان کی یہ سب ان کی اپنی ذمہ داری ان کی ہوتی تھی، جو مالک ہوتے تھے ان کا، جیسے آج ہم اپنے نوکروں کے بچوں کی شادیوں کے مالک تو نہیں ہے نا، ان کی شادیوں کے یہ ان کی مرضی ہوتی تھی، کیا وہ کس سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، مکمل مرضی پر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کو سب کو ختم کر دیا جائے، لیکن اتنے بہت سے لوگ اگر نکال دیے جائیں، گھروں سے نکال دیے جائیں، وہ کدھر جائیں؟ وہ تو معاشرے کا ناسور بن جاتے ہیں، ان کا کھانا پینا جو خرچہ وہ لوگ اٹھا رہے تھے وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو اسلام نے قتل کا جو دیت ہے، قتل کی دیت کے اندر غلام، روزہ اگر اس کا فدیہ دینا ہے اس میں غلام، اور قسم جو ٹوٹ جائے اس کا غلام آزاد کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ میاں بیوی والے معاملے میں وہ جو ہے زہار کر لینا، اس میں غلام آزاد، مطلب مختلف طرح سے غلام آزاد کر کر کے پھر کہہ دیا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک غلام آزاد کرے گا نا، اس کے پارٹ آف باڈی کے ہر حصے میں جو وہ کام کرے گا اور نیکی کرے گا، اس کے سب حصے میں اس بندے سے آزاد کیا نا، اس کو اس کا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عثمان غنی ہر جمعے غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور لوگ اس میں غلاموں کو آزاد کرتے 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 یہاں تک کہ غلامی ختم ہوتی چلی گئی۔ کس وقت تک غلامی رہی ہے؟ غلامی جو رہی ہے یہ تقریباً چنگیز خان کے آنے تک، چنگیز خان کے بعد مسلمان ادھر ادھر ہوئے، اور اس کے بعد ترکی سلطنت عثمانیہ میں تھوڑی پھر بھی رہی ہے۔ آپ یاد رکھیں سلطنت عثمانیہ جب تھی نا، اس میں پھر بھی غلام ہے تھے، لیکن عثمانیہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے، جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے اور انگریز آئے اور سب کو انگریزوں نے ہمیں بھی غلام بنا رکھا تھا،
لیکن وہ غلامی اور طرح کی تھی، ہماری وہ غلامی کچھ اور طرح کی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو. اب دیکھیں اب ہمارے اسلام میں مسلم امہ میں الحمدللہ کوئی غلام نہیں ہے. ہاں غلامی اتنی بری چیز ہے کہ وہ یہ جو حبشی ہیں یہ امریکہ میں اس سائڈ پر جو بہت غلام تھے. اور آپ دیکھیں وہ جو ایک ان کا صدر تھا جو پہلا صدر تھا امریکہ کا، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں پہلا صدر امریکہ کا جو ہم پڑھا کرتے تھے ابراہیم لنکن. یہ تھا انہوں نے کیا کیا تھا، غلامی سے آزادی کا وہ کیا تھا ان کا. تو یہ وہ لوگ تھے انہوں نے بھی غلامیوں کے لیے بڑی کوشش کی ہے. تو غلامی آج بھی تو غلامی کا حال ہے. ایک غلام جو کہ جس کی باقاعدہ سٹوری آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے غلامی سے نفرت تھی اور میرے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا تھا. گورا اور سفید، یہ لوگ افریقہ سے غلام بنا کر پکڑ کے لائے تھے نا، افریقہ سے ان جگہوں سے غلام بنا کے لے کر آتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے، ٹھیک ہے، انگریز وغیرہ. اور یہ غلامی آج بھی ان کے ادھر ہے رنگ وغیرہ کے حساب سے. تو وہ حبشی تھا، اس نے بتایا کہ میں غلام تھا اور میرے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اور حالانکہ غلامی ختم ہو چکی تھی کہ وہ اثرات تو رہتے ہیں نا، میرے ساتھ تو کہتے ہیں جو سلوک ہوتا تھا بسوں میں اور اسکول میں اور تعلیمی اس میں ہر جگہ پر ہمیں جو پیچھے رکھا جاتا تھا تو ہمیں برا سمجھا جاتا تھا. غلامی کے اثرات جو تھے تو مجھے بڑی گھن آتی تھی اس چیز سے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بڑھتا چلا گیا. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ شاہ فیصل. وہ کہتا ہے کہ جب وہ کچھ بنا، کوئی سفیر بنا، شاہ فیصل سے جا کے ملا، وہ مجھے اس کا نام نہیں یاد ابھی، وہ سفیر بنا امریکہ کا یا برطانیہ کا میرے خیال میں. تو شاہ فیصل سے جب جا کے ملا، وہ کہتا ہے شاہ فیصل نے میرا ماتھا چوما، ٹھیک ہے، اور میرے ہاتھ چومے. وہ پتہ ہے وہ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی کی قوم سے ہیں اور اتنی محبت کی، وہ مسلمان ہو گئے. اس نے کہا کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ غلامی کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں کتنا اثر کرتی ہے ہمارا اخلاق کتنا اثر کرتا ہے. اور وہ مسلمان ہو گیا اور اس کو پتہ چلا غلامی اتنی بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ غلامی ختم کر دی تقریباً. اب بھی اس کے بعد انسانوں کو عقل آئی اور کچھ زبردستی بنا دی. آپ کو منع ہے، حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی ایک کسی کو نہ خریدے اور نہ کوئی غلام بنائے، ٹھیک ہے، سب اللہ کے غلام ہیں. تو کوئی کسی کے غلام کو، اپنے غلام کا بھاگنا کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. بہرحال اللہ کے ساتھ جب اسلام لے کر آئے تو اسے غلام بھی اسلام آپ کو فٹافٹ لے کر آئے. لیکن غلامی کا ایسا ٹیگ لگ جاتا ہے کہ زید بن حارثہ جب کے پیچھے سے اتنے زبردست انسان تھے اپنے اچھے خان، لیکن غلامی کا ٹیگ لگ جاتا ہے تو اسے بڑا برا سمجھا جاتا تھا. بہرحال اب ہم آتے ہیں کہ یہ لوگ غلام ایک تو بیویاں رکھتے تھے. عرب لوگ، عرب میں ایک تو بیوی رکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے. یہ بیوی کون سی ہوتی تھی؟ آزاد عورت جو حق رکھتی تھی انکار کا، جس کے ولی بھی تھے اور جسے نکاح کیا جاتا ہے اور اس کو حق مہر دیا جاتا ہے. یہ ہے آزاد عورت اور یہ بیوی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے ہم نے 10 بیویوں کا ذکر کیا ہے ان سب کو آزاد بھی کیا، جو ان میں سے آئی ہیں، جیسے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ بنت حارث. اور ان کے آزاد کرنے کا طریقہ بھی کیا ہوتا تھا کہ میں اس میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں پھر آپ بتاتی ہوں. جو الگ بیویاں ہیں ان میں جو تو نکاح ہوئے ہیں تو حق مہر ساتھ دیے ہیں، لیکن کچھ جو جیسے حضرت جویریہ کے بارے میں بتا رہی ہوں آپ کو، اور جویریہ بنت حارث ہے، پھر اس کے بعد حضرت صفیہ ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں، ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ سے نکاح کروں. تو دونوں نے اسلام قبول کیا تو اپنی مرضی کے ساتھ، کوئی زور زبردستی نہیں تھی، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم عورتوں کے مجبوری یا زبردستی وارث مت بن گئے، ٹھیک ہے. تو یہ عورتوں کو کیا ملتی ہے؟ آزادی، ٹھیک ہے. اب آتی ہے بات، یہ تو میں نے عام عورت کے بارے میں بتا دیا نا جو بیوی بنتی ہے، اس کا نکاح بھی ولی بھی ہوتا ہے، نکاح بھی ہوتا ہے، حق مہر بھی ہوتا ہے. اب آتی ہے کنیز یا لونڈی، ٹھیک ہے، لونڈی یا پلس کنیز،
یہ ایک ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. انہیں وہ لوگ کہتے ہیں ملک یمین. میں نے آپ کو بتایا عرب لوگ کہتے ہیں ملک یمین، جو جن کے اوپر آپ کا پورا حق ہوتا ہے. اب یہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ہاں بڑے سوال ہیں کہ کیوں اللہ نے کیوں دو لونڈیوں کو رکھا، ٹھیک ہے، کیوں رکھا دو لونڈیوں کو، اور یہ کہ لونڈی رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا، اللہ کو مذاق کر دیتے. ایسے بہت سے سوال آپ کو نیٹ پہ ملیں گے، بچے سوال آپ سے کرتے ہیں لونڈی کیوں رکھی جاتی تھی، پھر اس کا طریقہ کیا تھا. طریقہ اس کا یہ تھا کہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، جب کوئی انہیں لونڈی ملتی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ لونڈی ملی ہے تو اگر تو اس کو اس نے بیچنا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو سیل کرنا ہے یا بیچنا ہے، یہاں پہ بیچنا لکھنا ہے، بیچنا ہے، تو پھر تو نہ اس کو وہ ٹچ کرے گا نہ اس کو دیکھے گا. سیدھی سی بات ہے، دیکھ بھی رہا تو کوئی نہیں، لیکن مطلب گھر کا کام کر رہی ہے اس طرح کا کوئی اس کا حصہ نہیں رہے گا. جو بیوی والا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں کرے گا، جسمانی تعلق قائم نہیں کرے گا اگر اس کو بیچنا ہے. اور اگر اس کو بچے کو نیچے کر دوں ذرا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے اس کو جسمانی تعلق قائم کرنا ہے بیوی کی طرح سے، جیسے ایک بیوی کے ساتھ، تو پھر وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بیچ نہیں سکتا، ہرگز نہیں، یعنی خالی نہیں ہرگز نہیں بیچ سکتا. اس کے ساتھ اس نے پھر ایک لکھت پڑھت ہوتی ہے، ایک لکھت پڑھت ہوتی ہے، دو طرح کی لکھت پڑھت غلام یا لونڈیا کنیز کے ساتھ ہوتی ہے. غلام یا لونڈیا کنیز دونوں کے ساتھ. پہلے ہم غلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک لکھت پڑھت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مکاتبت، اس کو مکاتبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مرد حضرات جو مکاتبت کرتے تھے، جو غلام مکاتبت کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اتنا کما کر دیں گے، اتنے عرصے میں دیں گے، آپ ہمیں آزاد کر دیں. سنور میں اس کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی حکم دیا اگر کوئی مکاتبت کرنا چاہتا ہے تو تم اچھی طرح سے مکاتبت کر لو. اگر اس کے اندر کوئی اچھائی پاتے ہو تو پھر کیا کرو، اس کو وہ دو، صدقہ خیرات بھی دے دو، اس کو کس طرح سے آسانی کر دو کہ وہ آزادی غلامی سے نکل، یعنی غلامی سے نکل جائے. یہ طریقہ ہوتا تھا مکاتبت کا. یا تو اس کے پاس اگر پیسہ ہے اپنے کہیں سے منگا کے دے سکتا ہے، اپنا فدیہ خود ادا کرے گا، یا کما کے دے گا یا اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جانا، اس کو مکاتبت کہتے ہیں. عورتوں میں لونڈیاں، لونڈی میں ہم نے کس کو دیکھا تھا؟ جویریہ. حضرت جویریہ بنت حارث کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں یعنی کہ سردار کی بیٹی ہوں اور میں غلام نہیں رہ سکتی، میرا فدیہ ادا کیا جائے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرا باپ ہے لے آئے گا، میرا باپ ہے میں منگوا لوں گی، لیکن میرا اس وقت فدیہ ادا کیا جائے، میں اس وقت مجبور ہوں، کیونکہ غلامی مجبوری ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا فدیہ بھی ادا کرتا ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کرو اس طرح کا بھی نکاح ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایک عورتوں کے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی کو کہتی ہیں کہ مجھے لونڈی لینا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے وہ اگر کہیں سے مال لے کے دے سکتے ہیں، کوئی کو ان کا مال لے کے آزاد کر دے، کوئی سچا ہو، کون ایسا اللہ جیسا ہو سکتا ہے کہ مال دے کے آزاد کروا دے، بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ٹھاک مال تو تھوڑا سا مال نہیں ہوتا غلام کا آزاد کرانا. بہرحال حضرت جویریہ کے ساتھ جو معاملہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا. ہاں اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ اب یہاں کیا ہے کہ اب اگر اس کو بیوی بنا کر رکھنا ہے تو پھر اس کو جسمانی تعلق ہے، پھر وہ لونڈی جو ہے، لونڈی ایز اے بیوی رہے گی اور آپ کی اس کا جسمانی تعلق ہوگا. اب یہ لکھا گیا ہے، مطلب لکھت پڑھ اگر نہیں بھی ہے تو بس سمجھ لی، سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب آج سے یہ میری ملک یمین ہے، میرے پاس رہے گی، ٹھیک ہے، اب میں بکے گی نہیں ہے، یہ میرے پاس رہے گی، میرے اختیار میں ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس میں سے جو اولاد پیدا ہوگی، اس میں جو اولاد پیدا ہوگی اس کو، اس کا ظاہری بات ہے اس کے باپ کا نام اس کو پتا ہے کہ کون باپ کا نام ساتھ لگے گا، اس کو وہ پالے گا، سب کچھ کرے گا. اگر یہ وہ بندہ مر جاتا ہے، اگر وہ شخص وہ بندہ جس نے اسے لونڈی بنا کے رکھا مر جاتا ہے، تو یہ لونڈی آزاد ہو جائے گی. اب یہ آزاد ہو گئی، اب یہ لونڈی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے. اس کی آزادی سے کہ اب یہ اس میں سے آزاد ہو گئی ہے، اور نہ ان کا نکاح ہوتا تھا، نہ ان کو حق مہر دیا جاتا تھا، بس یہ اعلان کر دیا جاتا تھا یہ میری ملک یمین میں ہے، میرے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح لونڈی والا معاملہ ٹھیک ہو گیا. اور
لونڈیوں کا تھا کہ لونڈیاں پردہ نہیں کرتی تھی، جو وہ ہوتی تھی وہ پردہ کرتی تھی، یہ پردہ نہیں کرتی تھی. جیسے حضرت صفیہ کو جب جنگ میں آئی تھیں اور وہیں پہ ان کا جب نکاح اللہ کے ساتھ ہوا حضرت صفیہ تعالیٰ عنہ کا، تو صحابہ نے کہا تھا کہ انہیں شک تھا، کیونکہ سب کے سامنے تو جنگ میں معاملہ نہیں ہو رہا نا، اندر یہ معاملات ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں آزاد بھی کیا، انہیں ان کی مرضی بھی پوچھی، اور حضرت صفیہ نے کہا کہ میں نکاح کر دوں، نکاح بھی ہو گیا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم چیک کریں گے کہ یہ بیوی ہیں یا لونڈی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر حضرت صفیہ بغیر یعنی چادر کے، یعنی اس کے پردے کے بغیر آئیں گی تو وہ لونڈی ہیں، لیکن اللہ کے نے اپنی ابا کے ساتھ ان کو ڈھانپا اور انہیں ان پہ بٹھایا، اس سے پتا چلا کہ وہ بیوی تھی، لونڈی نہیں. اب سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب ہم بتاتے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کو کیوں رکھا، اور یہ 2 لونڈیاں آئیں کیوں. ٹھیک ہے، ایک تو لونڈیاں اس لیے رکھی گئیں کہ اس وقت بہت سے لوگوں کے پاس لونڈیاں تھیں. ٹھیک ہے، لونڈیاں ایز اے بیویاں انہوں نے بیوی رکھی ہوئی تھیں، تو پھر ان کے ساتھ سلوک یہ لازمی تھا. ایک تو قرآن میں موجود تھا، اور سلوک کیسا کیا جائے ان کے ساتھ. آپ پتہ ہے لونڈی تو لونڈی ہے. اب آج بھی ہم بیویاں کہتے ہیں ہم تیری کنیز ہیں، مطلب ہم سانس بھی تیری مرضی سے لیں، ابھی ہم تیری غلام ہے، کنیز ہے. تو اس کا مطلب ہے غلام کنیز ہونا بڑا مشکل معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی ہم غلام ہیں اپنے اللہ کے، بندے ہیں اللہ کے، سانس اس کی مرضی سے لیتے ہیں، وہ چاہے تو سانس بھی روک لیتا ہے نا. تو یہ غلام لونڈی ہونا بہت مشکل معاملہ ہے اس کے لوگوں کے. اور یہ غلام لونڈی ایک دم ختم نہیں ہوئے تھے، یہ باقاعدہ چلتے رہے کتنا عرصہ تک. تو اللہ نے دے دکھانا تھا کہ کیسا اچھا حسن سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ، کیسا سلوک کرنا ہے. رکھی بھی جا سکتی ہیں کیونکہ انہیں ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا عورتوں کو. اب بتائیں اگر ان کو ایسے نکال دے کہ ہم نہیں رکھتے، یا ہم کوئی خرید نہیں رہا کوئی، تو کیا نکال دیں گھر سے؟ نکال کے تو پھر معاشرہ بیچاری کہاں سے کھائیں گی پیئیں گی، معاشرے کے حالات خراب ہو جائیں گے. تو انہیں رکھا بھی جا رہا تھا، اور ایسا بیویاں انہیں رکھا بھی جا رہا تھا، لیکن ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا تھا یہ اللہ نے ہمیں دکھانا. ٹھیک ہے. اور دوسرا، جب حضرت میمونہ سے نکاح ہوا ہے، آخری نکاح حضرت میمونہ سے، میں نے آپ کو بتایا آخری نکاح حضرت میمونہ سے ہوا ہے، اور وہ آخری نکاح تھا. اور اس کے بعد کیا آیا تھا میمونہ تعالیٰ سے، ان کے بعد کیا آیا تھا کہ یہ آخری ہے. اس کے بعد سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے بعد اب آپ نکاح نہیں کر سکتے، چاہے ان کا حسن میں خوبصورت ہی کیوں نہ لگے. ہاں، یمین جو کنیز ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو کنیز کی اجازت ہوئی تھی، تو اللہ نے جب اجازت ملی اور کرنا بھی تھا تو یہ پھر کا معاملہ کر کے دکھایا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر بیوی نہیں کنیزیں ہوئیں. وہ کیسے معاملات ہوئے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ریحانہ بنت شعون کے بارے میں آپ کیا سوال پوچھیں، بتائیں. یہ کہ جب وہ یہ کنیز بناتے تھے لونڈی سے، نکاح کیوں نہیں کرتے تھے؟ بتا تو دیا ہے، وہ کنیز تھی نا. نکاح بیوی کے ساتھ ہے، آزاد عورت کے ساتھ نکاح ہے، غلام کے ساتھ نکاح نہیں ہو. غلامی ہے تو غلامی ہے، تو غلام کے ساتھ غلامی کے ساتھ نکاح نہیں ہے. لکھت پڑھت ٹھیک ہے، بتایا میں نے پہلے، بتایا نہیں آزاد عورت کا نکاح ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ خاندان والی ہوتی تھی نا، اس کا خاندان ہی پیچھے نہیں ہے تو اس کو ایسے بس لکھت پڑھت میں رکھ لیتے تھے. اچھا جی، اب ہم دیکھ رہے ہیں آج ہماری ہے حضرت ریحانہ بنت شمعون. اب یہ کب آئی ہیں اللہ کی ان کی زندگی میں؟ غزوہ بنو قریظہ. غزوہ بنو قریظہ یہ کب ہوا تھا؟ غزوہ بنو قریظہ اگر ہمیں یاد ہو تو غزوہ خندق کے فوراً بعد. غزوہ خندق کے فوراً بعد اللہ نے کیا فرمایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے، ہم نے ہتھیار نہیں اتارے. فجر کے بعد نکلے وہاں سے اور ظہر تک گھر پہنچے، اور اللہ نے کہا کہ اثر وہیں پڑھیں گے جا کر. اثر غزہ وہاں پڑی گئی تھی. تو اس غزوہ کے اندر حضرت ریحانہ جو ہیں بنت شمعون، ان کا نکاح ہوا تھا حکم نامی شخص کے ساتھ. حکم نامی ایک شخص کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، جو کہ غزوہ قریظہ کے اندر قتل ہو گیا. ٹھیک ہے، قتل ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ریحانہ ایک تو بیوہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کیا ہوا؟ قیدی خواتین کے ساتھ آ گئیں. بنو قریظہ کی قیدی خواتین کے ساتھ آئیں ام منذر بنت قیس کے گھر میں.
ام المنذر بنت قیس ان کی حویلی تھی یا گھر تھا، اس کے اندر ان کو ٹھہرایا گیا. بہت سے ہم نے دیکھا، ہم نے جب پڑھا تو وہاں پہ زیادہ تر ام بنت قیس کے گھر میں قیدیوں کو ٹھہرایا جاتا تھا. گھر بڑا تھا تو وہاں پر قیدیوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، وہاں پہ ٹھہرایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا حاتم تائی کی بیٹی جو تھی وہ بھی وہیں پہ ٹھہری تھی. ایسی ایک جگہ رکھی تھی، آپ ٹھہرایا جاتا تھا. اور اس کے بعد سارے معاملات جب ختم ہوتے تھے، اور یہ کب ہوا، یہ واقعہ کب ہوا، غزوہ قریظہ کب ہوا، یہ ہوا ہے تقریباً 5 ہجری میں، 5 ہجری کے آخر میں. ٹھیک ہے، 5 ہجری کے آخر میں ہوا ہے. اور حضرت ریحانہ بنت شمعون جو ہے یہ قیدی بن کر یہاں پر آ گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہاں پر ملنے کے لیے گئے، یعنی دیکھنے کے لیے گئے تمام قیدیوں کو، ٹھیک ہے، قیدیوں کو ملنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو انہوں نے جب حضرت ریحانہ کو دیکھا، ریحانہ کو، ٹھیک ہے، حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے حضرت ریحانہ سے فرمایا، میں ذرا مٹا دوں یہاں سے پھر آگے لکھتے ہیں. جب اللہ کے رسول نے حضرت ریحانہ کو دیکھا، دوبارہ لکھ دوں حضرت ریحانہ کا نام، جب حضرت ریحانہ کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سے 3 باتیں. فرمایا چاہو تو اسلام قبول کر لو، چاہو تو اسلام قبول کر لو. یہ یاد رکھیں، کیوں ہم یہ لکھ کے بتا رہے ہیں، کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین میں بالکل زبردستی نہیں، زبردستی اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا. چاہو تو اسلام قبول کر لو، اور چاہو تو یہودیت پہ قائم رہو. ٹھیک ہے، یہودیت پر قائم رہو، یہ تمہاری مرضی پر ہے. ٹھیک ہے، چاہو تو اسلام قبول کر لو، چاہو تو یہودیت پر قائم رہو. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم کو اپنے لیے خاص کر لوں گا. دیکھیں 3 باتیں، چاہو تو اسلام قبول کر لو، چاہو تو یہودیت پر قائم رہو، اور اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا. مطلب خاص کرنے کا مطلب مل کے یمین میں کر لوں گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا نکاح کر لوں گا، تمہیں میں اپنے لیے خاص کر لوں گا. اس کا مطلب ہی مل کے یمین میں کر لینا، خاص میرے حرم میں شامل ہو جاؤ گی، اپنے لیے خاص، دوبارہ تم پہ کسی اور کی نظر نہیں ہوگی. اس کا مطلب سمجھ لیں کہ خاص میرے لیے. ٹھیک ہے، تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا. تو حضرت ریحانہ نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، حضرت ریحانہ نے کیا کیا ہے جی؟ انکار کر دیا. اللہ کے جب انہوں نے انکار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اور رنج ہوا. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، زبردستی کوئی نہیں ہے، اس کے حال پہ چھوڑ دو. اب کتنا چھوڑا، کتنا نہیں چھوڑا. اب یہ جو اگر میں اس کو مٹاؤں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو غزوہ قریظہ ہوئی ہے حضرت ریحانہ اللہ کی زندگی میں جو آ رہی ہیں، تو یہ کون سا وقت ہے جی؟ 5 ہجری کا. اب غور کریں، 5 ہجری کا وقت ہے اور یہ معاملہ ہو گیا ہے. 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، عمرہ کے لیے گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر 7 ہجری میں یہاں پہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے. 7 ہجری میں یعنی قضاء عمرہ بھی ہو جاتا ہے اور فتح خیبر بھی ہو جاتی ہے. سارے معاملات ہو گئے. اس وقت تک حضرت ریحانہ بھی سوچ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ کو ہمارا تو لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا. پھر ایک دن اللہ تم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جو آگے جو آپ کو واقعہ سناؤں گی، ہمیں خالی اتنا لکھا ملتا ہے.
لیکن آپ سوچیں اس کے درمیان میں نکاح ہوئے ہیں اللہ ان کے. حضرت صفیہ سے نکاح ہوا ہے, عمرے پہ کیا میمونہ سے نکاح ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بیویاں ہیں. یہ اس وقت تک جب وہ نکاح ہو چکے تب انہوں نے دوبارہ فیصلہ لیا اسلام قبول کیا. اتنے وقت کے بعد ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. کتنا چھوڑنا ہے کتنا نہیں, قیدیوں میں ہے, بیٹھی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, چھوڑ دو اس کے ساتھ پر. تو تب حضرت جب یہ حضرت میمونہ سے نکاح ہو گیا ہے, حضرت میمونہ سے نکاح کے بعد, ٹھیک ہے, نکاح کے بعد حکم آ گیا کہ اب آپ نے اور نکاح نہیں کرنے. تو پھر خاص کرنا تھا, پھر تو خاص میں بن جاتا ہے. وہ جو ہو سکتا ہے اس کے الگ میں کہ ہو کہ میں نکاح کر لوں گا, لیکن اب تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا کہ اب اس کے آگے کوئی نکاح نہیں کر سکتے, بیوی چھوڑ بھی نہیں سکتے. ہاں اگر کوئی لونڈی یا غلام کر سکتی ہے, لونڈی یا کنیز ہو سکتی ہے. تو پھر جب ایک دن جو آگے واقعہ آتا ہے کہ حضرت اللہ نے فرمایا کہ ریحانہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے. خوبصورت تھی, بڑی پیاری تھی حضرت ریحانہ, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر بتاتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں اور بہت سارے ساتھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کے ہمراہ. اور کون آتے ہیں, قدموں کی چاپ آتی ہے, قدموں کی چاپ آتی ہے, اور آتے ہیں حضرت سالبہ بن سعید. کون ہے, میں لکھوں گی پہلے نام ان کا, سالبہ بن سعید ان کا نام ہے, صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ آتے ہیں. اب دو روایات ہیں, ایک روایت کیا ہے اور دو روایت کہتے ہیں کہ لوگوں نے سنا, دو لوگوں نے الگ الگ جو بیان کیا. اس میں یہ کہ اللہ نے ان کی جب قدموں کی چاپ سنی تو مسکرا دیے, ٹھیک ہے, چاپ سنی مسکرا دیے. اور حضرت سالبہ جو ہیں وہ آئے اور اللہ کے کان میں سرگوشی کی, کان میں سرگوشی مطلب آہستگی سے کچھ کہا. تو اللہ کے وسلم نے, دو آتی ہے نا روایت, ایک روایت میں آتا ہے مسکرا دیے اور فرمایا کہ یہ سالبہ بن سعید ہیں جو ریحانہ کی اسلام لانے کی خوشخبری لائے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک میں آتا ہے کہ حضرت سالبہ نے کان میں سرگوشی کی, پھر انہوں نے فرمایا کہ سالبہ جو ہیں وہ ریحانہ کے اسلام لانے کی خوشخبری لے کر آئے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ بتاؤ یہاں سے کیا ایک جو کانسیپٹ بنتا ہے کہ ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا. ایک تو یہ کہ وحی کے ذریعے بھی بتا دیا جاتا تھا, لیکن اور یہ بھی یاد رکھیں وہی ہو سکتا ہے وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لونڈی رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لونڈی اب ہم کہ انہوں نے کیوں نکاح کیا, حکمت ہم بتاتے پھر رہے ہیں. اور دیکھیں واللہ عالم, ہم نہیں کچھ جانتے, ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے دماغ میں آتی ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم کنیز رکھ سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر چلیں ان کو اسلام لے آئی ہیں تو پھر کر لیں. تو یہ ہے کہ حضرت سالبہ نے فرمایا کہ ریحانہ کی اسلام کی لانے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں. اللہ نے مسکرا دیا, فرمایا صحابہ سے کہ جو سالبہ بن سعید ہیں ریحانہ بنت شمون کے اسلام لانے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں. انہوں نے اسلام لے آئے اور اس طرح اللہ نے انہیں اپنے مل کے یمین میں رکھا, ٹھیک ہے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا تھا میں خاص کر لوں گا, تو یہ پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہی کر دیا کہ اپنے مل کے ہاتھ میں یمین میں رکھنا ہے, لیکن یہ اس وقت کے یہ حضرت میمونہ کے اس کے بعد آئی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ اللہ نے مل کے یمین میں آ گئی ہیں. کیسے آ گئی ہیں, مل کے یمین کسے کہتے ہیں, یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو, مل کے یمین مطلب غلام لونڈی یا کنیز بن کر اللہ کی زندگی میں آئی ہیں. مگر اللہ نے کیا کیا ہے, انہیں پردے کا حکم دیا ہے, پردہ. چاہے آپ لونڈی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کس میں ہیں تو پھر آپ پردہ کریں. تو حضرت جو ہے ریحانہ یہ باپردہ رہتی تھیں
اور بہت سی روایات میں آتا ہے نہیں اللہ نے آزاد کر دیا تھا، نکاح کر دیا، لیکن زیادہ تر جو ہے لونڈی کے بارے میں، کہ لونڈی تھی اور با پردہ رہتی تھی، اور بڑی حسین اور حسین صورت بھی تھی، پردہ بھی کرتی تھی، حسین صورت بھی تھی، ٹھیک ہے، حسین صورت اور سیرت بھی نہایت اعلیٰ اور اخلاق کی بھی نہایت اعلیٰ تھی، ٹھیک ہے، لوگوں کی گواہیوں میں دراصل ان کے بارے میں پیچھے سے کچھ خاص پتہ نہیں، اس لیے ان کے بارے میں کب پیدا ہوئی، کتنی ایج تھی، کیا تھا، یہ کچھ پتہ نہیں، صرف جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے یا اس سے احادیث سے ان سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور ہر فرمائش پوری کرتے تھے، ہر فرمائش، ان کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے، کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لونڈیوں کے ساتھ ایسے رہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے انصاف کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ رات، تو ان کے ساتھ بھی ایک رات گزارنے والا، تو اس وقت کے لوگوں کو ایک عرصے تک، کم از کم ایک سینچری تک تو محل یہ غلامی رہی ہے، ٹھیک ہے، تو 100 سال کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ غلام، اور واللہ علم جیسے کہتے ہیں کہ اب آگے آنے والے وقت میں بھی غلامیاں لونڈیاں آ جائے، قرآن میں موجود ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ، کیونکہ ہم وہ حدیث یاد رکھیں کہ اس حدیث کے مطابق ایک ایسی جنگ ہوگی، ایسی خونریز جنگ ہوگی کہ ایک پرندہ اڑے گا اڑے گا اڑے گا اور اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی، وہ پھر میتوں کے اوپر ہی جا کے گرے گا، لاشوں کے اوپر جا کے گرے گا، تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، بھی پتھر کا زمانہ آ جائے گا، پھر ایسے لونڈیاں غلام بن جائیں گے، واللہ عالم، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر قرآن میں موجود ہے، اور اللہ نے یہ اسی لیے کر کے ایک تو قرآن کا حکم پورا کیا، اور دوسرا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ وصال ان کا ہوا، وصال کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ریحانہ کا وصال جو ہے نا، اس میں بھی 2 باتیں آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ماہ پہلے یا بعد میں، کسی جگہ پر آتا ہے پہلے، کسی جگہ پہ آتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے، بعد میں وصال ہوتا ہے حضرت ریحانہ بنت شمعون، اللہ سے چند ماہ پہلے یا چند ماہ بعد وصال ہوتا ہے، اور جنت البقیع میں دفن ہوتی ہے، جنت البقیع میں، بقیہ کہتے ہیں یا بقیع، اس میں دفن ہوتی ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اگر میرا میں کسی کی بات نہیں کرتی، اگر یہ الگ زمانے میں وفات پاتی تو لکھا ہوتا کہ ان کی جنازہ اللہ کے ان کے نے خود پڑھا ہے، کیونکہ ان کی وائف تھی، ٹھیک ہے، بیوی تھی، مگر ایسا کچھ ہمیں دیکھا نہیں، سنا نہیں، واللہ علم چند ماہ پہلے یا چند ماہ بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ جنت البقیع میں دفن ہو، تو یہ ایک الگ بیوی حضرت ریحانہ بنت شمعون، اور اگلی ہے حضرت ماریہ قبطیہ، ٹھیک ہے جی، اب ہم کن کی بات کریں گے؟ اب ہم بات کریں گے حضرت ماریہ قبطیہ کی۔ حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں، یہ ان کا تعلق مصر سے ہے، ٹھیک ہے، مصر سے، ڈیفینیٹ سا بات، ہم سب جانتے ہیں مصر میں کون ہوتی ہے، بڑی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں مصری حسن بڑا خوبصورت ہے، حسین، بڑی پیاری سی، اور یہ ہے کون ہے، ٹھیک ہے، یہ آئی کب ہے، ان کا ہم پہلے بیک سے دیکھتے ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں بیک سے، پیچھے سے دیکھتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی دیکھنا پڑتا ہے، مدینہ کی حالات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، تو مدینہ کے حالات میں 6 ہجری میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے عمرے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ تو نہیں ہوتا مگر صلح معاہدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، صلح معاہدہ، اس صلح معاہدہ میں کیا لکھا ہے، 10 سال جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، 10 سال جنگ بند، جب جنگ بند ہوئی تو 6 ہجری کے آخر میں، ٹھیک ہے، اور 7 ہجری کے اندر اللہ نے تمام بادشاہوں کو خط لکھے، ٹھیک ہے، تمام بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے، اور جب وہ خطوط روانہ کیے تو انہی میں مصر کے بادشاہ کی طرف جو خط روانہ کیا، مصر کے بادشاہ، اس کا نام کیا، مصر کو ادھر اسکندریہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، مصر کا جو نام تھا نا اس وقت،
مصر کا اس وقت جو عرب لوگ تھے مصر کو اس کو اسکندریہ کہتے تھے. نام تو مصر پہلے بھی اس میں ہے لیکن اس کو مصر کا نام کہہ لیں یا اس وقت کے لوگ اس کو اسکندریہ کہتے تھے, اسکندریہ. ٹھیک ہے, تو یہاں کو جو بادشاہ تھا نام تو اس کا بڑا مشکل تھا لیکن اس کا جو لقب تھا نا مقوقس تھا, مقوقس, یہ اس کا لقب تھا اس بادشاہ کا. اس کو اللہ کے نے خط لکھا. خطوں کے تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ سلامتی کی طرف آ جاؤ, اور ہم سب جانتے سب بادشاہوں کا خط تو ایک ہی تھا, کل اللہ لکھی جاتی تھی اور لکھی گئی اور ان کے اوپر باقاعدہ اسلام کی ان کو دعوت دی گئی کہ سلامتی کی طرف آ جاؤ, تمہیں میں اللہ کا رسول ہوں, سب وہ ہم جب جانتے. لیکن لے کے جانے والا جو اسے کہتے ہیں قاصد, قاصد کون تھا جو لے کر گیا جی؟ قاصد تھا جی حضرت حاتب بن ابی بلتا, حاتب بن ابی بلتا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ صحابی, یہ گئے ہیں خط کو لے کر. ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہاں بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے جو حضرت مقوقس سے کہا کہ تم یاد کرو تمہارے یہاں ایک فرعون تھا. فرعون یاد ہے تمہیں؟ تمہارے یہاں فرعون تھا. یہ اس وقت جو ہے قبطی قوم ہے یہاں پہ, اس وقت فرعونی نہیں ہے, کہ قبطی قوم ہے. قبطی قوم الگ ہے, فرعونی الگ ہے. حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے کہا فرعون کو یاد کرو, تمہارے اندر سے ایک فرعون تھا, اس کا تم اپنا انجام یاد کرو. وہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی, اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اس نے رب کو نہیں مانا تھا. اس کا انجام کیا ہوا, اس کا انجام یاد کرو, اس کی عبرت یاد کرو. ادھر ایک اچھا سا انہوں نے خطبہ جب دیا تو مقوقس نے آگے سے اللہ کے ان کے خط کا بڑا احترام کیا, بڑا احترام کیا. اس کو خط کا بھی اور اس کا قاصد کا بھی احترام کیا, اور بڑی تعظیم کی اس نے خط کے ساتھ. اور اس نے پھر خط کے ساتھ کیا کیا آگے لکھتے ہیں, بٹھا لیں پہلے اس کو ذرا. جی حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, میں آپ کو بار بار بتا دوں یہ سب کچھ ہم اس وقت بات کریں حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس نے جو خطاب کیا تو مقوقس نے کیا کیا, مقوقس نے احترام بھی کیا خط کا اور تعظیم بھی کی, اور ساتھ تحفے تحائف میں خچر بھیجے ہیں, کپڑا بہت سارا بھیجا ہے, اور سونا کتنا مسقال سونا بھیجا ہے, 7,000 مسقال سونا. 1000 مسقال کہتے ہیں برابر, 1000 کلو کے حساب سے واللہ عالم, لیکن 1000 مسقال سونا. ٹھیک ہے, یہ تحفے میں بھیجا, اور ساتھ میں بھیجی 2 لڑکیاں. ایک کا نام سیرین ہے, سیرین, اور ایک ہے ماریا, حضرت ماریا رضی اللہ عنہ, یہ ہے. اور یہ کون ہے حضرت ماریا, کون ہے حضرت ماریا؟ اپنے وقت یعنی شاہی خاندان کہتے ہیں, شاہی خاندان تعلق ہے ان کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہی خاندان سے تعلق ہو اور وہ تحفے میں بھیجے جائے؟ سوال آتا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں مغل خاندان جس وقت یہاں سے نکلا ہے نا, تو ان کے لوگوں کو بھی پکڑ کے سب کو قید کر لیا گیا تھا. شہزادوں کے ساتھ کا برا حال ہوا تھا. تو ایسی جو شہزادیاں آپ کی اس میں آ جاتی ہیں, تو اس طرح سے کچھ ایسے اعلیٰ خاندان کی ہوتی ہیں, لیکن یہ بڑی اعلیٰ خاندان سے تھیں, شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا, اور شاہی گھرانے تعلق رکھتی تھیں. اور اس کے بعد ان کا اگلا تعلق ان کا کن کے ساتھ تھا؟ ان کا تعلق اسی خاندان سے تھا جس خاندان سے حضرت حاجرہ تھی. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام کون تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کون تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
بیوی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جن میں سے کہ اللہ کے اسی نسل میں سے اللہ کے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ حضرت ماریہ قبطیہ یہاں سے تھی. اللہ کے رسول کے پاس جب یہ سب کچھ پہنچا اور یہ لڑکیاں پہنچی, تو ان دو میں سے سرین جو تھی, یہ جو سرین تھی, سرین یہ تو حضرت حسان بن ثابت کو دے دی گئی. حضرت حسان بن ثابت. اور ایک بات آپ کو جو بتانی تھی وہ یہ کہ سفر جب یہ راستے میں آ رہے تھے, سفر کے دوران دونوں مسلمان ہو گئی, دونوں ہی مسلمان ہو گئی. سفر کے دوران جب وہ آ رہی تھی وہ پہلے اسلام لے آئی. یہ وہ مسلمانوں کا ہماری طرح مسلمان تھوڑے کہ منہ سے تم مسلمان ہو جو, تم مسلمان ہو جو, ان کی کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو سفر کے دوران ہی دونوں مسلمان ہو گئیں. اللہ نے یہ تو سرین جو تھی وہ تو دے دی حسان بن ثابت کو, اور ماریہ قبطیہ کو, ماریہ قبطیہ ان کو اللہ کے نے اپنے لیے رکھا, اپنے لیے رکھ لیا, اور ان کے ساتھ بالکل اپنے حرم میں داخل کر لیا. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیا. حرم میں مطلب کیا ہے, محترم بنا دیا, احترام والی ہو گئی, ام المومنین میں سے ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ان کو جتنے بھی بیویاں اللہ کی آئی ہیں سب کی سب تقریباً یہ ٹھہرائی کن کے گھر گئی ہیں, حارث بن نعمان. خاص کر جو ماریہ قبطیہ ہیں ان کو حارث بن نعمان, حارث بن نعمان, اور یہی جگہ فراہم کرتے تھے اور اللہ کی بیویوں کے لیے گھر بنائے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور حارث بن نعمان جو کہ جن کا گھر بالکل عائشہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متصل ہے, بس عائشہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل جڑا ہوا گھر, اس میں حضرت ماریہ قبطیہ کو ٹھہرایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ان کا جب بن گیا ہے اپنا حجرہ وغیرہ, تو وہاں پر شفٹ ہو گئی. اور اس کے بعد وہ اتنی خوبصورت ہے نا حضرت ماریہ قبطیہ, لمبی خوبصورت. میں تو کہتی ہوں مصر والے تو ویسے ہم جانتے ہیں وہاں ویسے ہی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے, پتہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہاں رہ گئی ہے جو اتنے وہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو اتنی وہ خوبصورت تھی. عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو جتنا رشک مجھے ان پر آیا کسی پر نہیں آیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, عائشہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے فرماتی ہیں کہ اتنی وہ حسین تھیں کہ مجھے رشک آیا ان پر. رشک, رشک بھی منع کیا نا, رشک آیا. ٹھیک ہے, اور ان کے عائشہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک ہے وہ کیا فرماتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بدن میرا جو ہے جسم یا بدن میرا حضرت ماریہ جیسا ہو. ٹھیک ہے, جیسی وہ خوبصورت اونچی لمبی جس طرح سے تھی, اور دل میرا, دل جو ہے میرا حضرت سودا جیسا ہو. اور غور کریں یہ سب کون ہے, آپس میں سوکنے ہیں. اور بیانات دیکھیں ذرا, یہ کسی کزن کی بات نہیں ہو رہی, کسی دوست کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ سوکنی ہے جو ایک دوسرے کی تعریف بھی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے چاہ رہی ہم ایسے ہو. حضرت سودا کا دل کتنا اچھا تھا کہ حضرت سودا جو تھی انہوں نے اپنی ساری باریاں عائشہ کو دے دی تھی, ہے نا. اتنا اچھا صاف دل کی خاتون, موٹی سی پیاری سی, اور مزاح کے ساتھ, یعنی ہماری وہ ہمیں ہر طرح کی ماں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو عائشہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے رشک آیا انہیں دیکھ حضرت ماریہ کو, اتنی وہ پیاری تھی, اور کہ میں ان کی طرح ہوتی اور میرا دل جو ہے حضرت سودا جیسا ہوتا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جناب اگر ہم دیکھیں تو یہ حضرت ماریہ حاملہ ہوتی ہے, حضرت ماریہ حاملہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ ان کا اسی طرح خیال بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان میں سے پیدا ہوتا ہے بیٹا, ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے, اور بیٹا نام اس کا ابراہیم رکھا جاتا ہے. آپ غور کریں, حضرت حاجرہ وہاں سے تھیں اور ان کے حضرت اللہ سے شادی ہو رہی ہے اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, اور ماریہ قبطیہ بھی وہیں سے آئی ہیں, بیٹا پیدا ہو رہا ہے, نام ان کا ابراہیم رکھا گیا. ٹھیک ہے, یہ ابراہیم نام رکھا گیا ان کا, اور تقریباً 18 ماہ کے بعد, 18 ماہ کا ہوا ہے وہ, کتنا جی 1.5 سال کا, تقریباً 1.5 سال کا بچہ. ٹھیک ہے, 1.5 سال کے ابراہیم علیہ السلام یہ جو ہوئے ہیں,
ان کا بیٹا اور ان کی وفات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی وفات ہوتی ہے اور حضرت ماریہ قبطیہ بہت رونے لگتی ہیں، بہت زیادہ. آپ خود سوچیں، میں کہتی ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بچے ہیں، وہ کتنے پیارے لگتے ہیں، ان کی خوبصورت خوبصورت شرارتیں. اور اس عمر میں تو بچہ پہیاں پہیاں چلتا ہے اور اتنا پیارا لگتا ہے، پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس عمر میں اللہ کے بیٹے کی وفات ہوتی ہے، اور ماریہ قبطیہ جب رونے لگتی ہیں تو اللہ کے بھی رونے لگے اور رو رہے ہیں. اور یہ 8 ہجری کا واقعہ تھا، تقریباً 8 ہجری میں. 8 ہجری میں تو یہ حرم میں داخل ہوئی ہیں نا، 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو 8 اور 9 ہجری میں، 9 ہجری کے اینڈ میں کدھری ان کی جو ہے نا وفات ہوتی ہے. اور وہی وقت ہے 8 یا 9 ہجری، 8 ہے یا 9 ہجری کے میں، کہ اس وقت الگ میں حج پہ بھی نہیں گئے تھے اس سال، اور کتنے کاموں میں مگن ہے سب کچھ. لیکن آپ کو بتایا کہ جس وقت وہ دفن کرنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وسلم، آپ بھی دکھی، آپ بھی روتے ہیں. آپ سوچیں، میں کہتی ہوں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کی چلے جائیں تو اداسی ہوتی ہے، اور اللہ نے کہ آنکھ تو ہماری روئے گی مگر زبان ہماری کچھ نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے راضی و شاکر. تو اتنے یہ بھی ایک دکھ دیکھیں آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. تمام بچے ان کے سامنے، ان کی وفات سوائے حضرت فاطمہ کے، وہ بھی ان کے جانے کے 6 مہینے کے بعد وفات ہو جاتی ہے. تمام بیٹیاں انشاءاللہ اس کے بعد بنات رسول ہی آئیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دکھ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مکہ میں تھی 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں، پھر تمام بیٹیاں سامنے وفات پاتی ہیں. اور پھر ان کا ایک حضرت جو زینب ہے، ان کا جو بیٹا ہوئی اللہ ان کے سامنے وفات پاتا ہے. اور یہ اللہ نے خود اپنا بیٹا بھی انہی دنوں وفات پاتا ہے. اوپر نیچے دکھ ہی دکھ ہے، ہر طرف دکھ ہے. کوئی آسان زندگی نہیں. اگر آسان زندگی ہوتی نا تو پھر پہلے نبیوں کی ہوتی، انبیاء کی ہوتی، معصوم ہے وہ. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت تم پر ہوتی ہے جب تمہارے کو پر تکلیف آتی، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے. تو کیا ان کے لیے بھی ایسا ہے؟ نہیں. ہمیں دکھایا، ہمیں اسی لیے سیرت نبی پڑھنا بڑا ضروری ہے کہ دیکھو ان کے بھی بچے تھے اور کیسے ان کو دکھ و تکلیف. آج ہم اپنے بچوں کے لیے، جب حضرت کلثوم جو ہے وفات پاتی ہے تو اللہ کے وسلم جنگ بدر میں ہے اور بیمار بھی ہے. تو آپ دیکھیے سارے معاملات ساتھ چل رہے ہیں، مگر نہ نماز چھٹ رہی ہے، نہ امامت چھٹ رہی ہے، نہ کوئی اللہ کا کام چھٹ رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ کو اتنی تکلیفیں آئی ہیں انہیں، تو کیا ہمیں آ جائیں گی؟ تو کیا ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں؟ تو اگر ہمیں تکلیف آتی ہے اللہ ہمیں اتنا ہی صبر والا کرنے والا بنا دے. ہمارے ماں باپ جائیں، ہمیں صبر آ جائے. ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ زندگی سے تندرستی عطا کرے، لیکن جب کبھی ایسا معاملہ ہو اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے. ہماری اولادوں کو ہمیں رخصت کریں، ہماری اولادیں، ہمیں اپنی اولادوں کو رخصت نہ کرنا پڑے. یہ بہت بڑا معاملہ. آپ یہاں دیکھیں خود رخصت کر رہے ہیں. جب اللہ نے حضرت حمزہ صلی اللہ عنہ کو رخصت کیا تب اللہ کے بہت روئے. تو یہ بہت مشکل معاملات ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے عرصے کے بعد ایک اولاد آئی ہے. آپ دیکھیں اس بڑھاپے میں اولاد آئی، لیکن اس بڑھاپے میں انہیں دکھ بھی آئے، تکلیف بھی آئی ہے، اور انہیں صبر کر کے کیا کہا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تو یہ ہمیں ایک بہت بڑا اس میں سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے. اللہ کے نے فرمایا حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے اور مصریوں کے لیے اور قبطیوں کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ مصریوں کے ساتھ، یعنی قبطیوں کے ساتھ، مصریوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حسن سلوک کرنا یہ ایک عہد اور نسب میں معزز ہے. عہد اور نسب کی وجہ سے معزز ہے، عزت والے ہیں. نسب کیا ہے؟ حضرت حاجرہ کی وجہ سے. اور عہد کیا ہے؟ وہ جو خطوں میں لکھ کے دیا تھا کہ تمہیں اسلام کی وجہ سے کوئی عہد جو کیا جاتا ہے اس کے، وہ ایک عہد ہمارا جو ہے اس کے مطابق سے ایک عہد اور نسب کی وجہ سے معزز ہے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا
اور حضرت ماریہ قبطیہ کو بھی الگ نے پردے کا حکم دیا تھا، یہ بھی پردہ کرتی تھی اور انتہائی خوبصورت اور حسین اور بہت یعنی کہ وہی اخلاق والی اور بہترین سیرت والی ہماری یہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں، اور ان کا اسی طرح احترام جب اللہ نے وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کا زمانہ تو ویسے ہی بہت کم تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ان کو وہی احترام دیا جاتا تھا، بالکل یہ نہیں تھا کہ یہ اسی لیے کہہ گئے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی یہ احترام رکھنا ہے ان کا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میں تو چلا جاؤں گا، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ لونڈیاں اگر کہلاتی تو ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ، لیکن ابوبکر زمانے میں اور حضرت عمر ثانی کے زمانے میں ان کو پورے احترام دیا جاتا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں ان کی وفات ہوتی ہے، وفات حضرت عمر کے زمانے میں ہوتی ہے، جنازہ بھی حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھایا ہے، اور ان کو جنت البقیع میں دفن ہوئی ہے، جنت البقیع کے اندر یہ دفن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے حضرت اور یہ تقریباً 12 ہجری ہے جب ان کی وفات ہوتی. الگ 10 ہجری وفات ہوئے اور 2 سال کے بعد 12 ہجری محرم کا مہینہ جب حضرت ماریہ قبطیہ کی وفات ہوتی ہے اور حضرت عمر کا زمانہ ہے، اور جنازہ جو ہے اللہ حضرت عمر نے ہی پڑھایا ہے، اور جنت البقیع میں یہ دفن ہوتی ہے. اور یہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں الحمدللہ امہات المومنین. 10 بیویاں تھیں، اور یہ حضرت ریحانہ بنت شمون اور ماریہ قبطیہ 2 ان کی بہت کم ہیں، کیونکہ ان کی زندگی پیچھے حالات ہمیں نظر نہیں آتے. ہم نے صرف ان کے بارے میں کیا بتایا آپ کو کہ کس طرح اللہ اپنی زندگی میں آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں، کیوں لونڈیوں کا رکھا گیا، یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اور یہ بھی ان میں سے بس ایک صرف، باقی ساری اولادیں اللہ کے ان کی حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھیں، باقی کسی بھی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. صرف حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہیں بچے، جو 1.5 سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں. اور یہ ہماری ماؤں کی پوری جو میں نے آپ کو سنا دی اور ہم نے لکھ کے بھی آپ کو دکھا دی، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں اس میں سے بہت سی چیزیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی چیز سادگی، آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز سادگی ہے. ہم وہ سادگی اپنا لیں اپنے رہن سہن میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے معاملات میں، آپ دیکھیں بہت آسان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم بنات رسول شروع کریں. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یا رب العالمین آسانی کر، مشکل نہ کر. یا رب العالمین تیرے قرآن کو پڑھنا، لکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنہ پر عمل کرنا اور انہیں سمجھنا یا رب العالمین آسان کر دے. یا رب العالمین یہ جو ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں سے بہترین چیزیں ہم اٹھائیں، ان پر عمل کریں، اپنی آنے والی نسل کو سمجھانا پڑھانا آسان کر دے. یا رب العالمین ساری آسانیاں تیرے ہاتھ میں، ساری رحمتیں برکتیں تیرے ہاتھ میں، ہمارے وقت میں، ہماری صلاحیت میں، ہماری صحت میں، ہماری اولادوں میں، ہماری معیشت میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما. ہمارے گھروں کو برکتوں سے بھر دے یا رب العالمین. امت مسلمہ کو یا رب العالمین بہترین ایمان والا بنا اور برکت والا بنا. یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے. جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے. تو علیم ہے، تو بصیر ہے، تو خبیر ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے کس کس کو کیا تکلیف ہے. یا رب العالمین جو تکلیفیں دور فرما اور جن کو تو نے دیا جو دیا اس کا شکر. یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا، ہمیں صبر کرنے والا بنا، ہمیں ذکر کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہم سب کو قبول فرما لے. یا رب العالمین ہم سب کو قبول فرما لے. جو دیا اس کے شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کے بھی شر سے بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.